ایران اور امریکہ کے معاہدے سے ساری دنیا ہی پاکستان کی شکر گزار ہے، لیکن اسرائیلی کابینہ کے وزراء شدید پریشان ہیں اور وہ اپنے دوست صدر ٹرمپ پر ہی تنقید کر رہے ہیں اور امن معاہدے پر عمل نہ کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں، جس کے جواب میں امریکی نائب صدر نے اسرائیلیوں کو آئینہ دکھا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران جن ہتھیاروں نے اسرائیل کو بچایا ان میں سے 2/3 امریکی تھے جو امریکیوں کے ٹیکس کے پیسوں سے تیار ہوئے تھے۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے وزراء کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، صدر ٹرمپ پر تنقید کے بجائے زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کھل کر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو نیتا پاگل تک قرار دے دیا تھا۔ I saw the Axios report. Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. آج بھی حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات لگا کر حملے کیے ہیں، جس میں 16 لبنانی شہید اور 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے شدت پسند قومی سلامتی کے وزیر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر اسرائیلی ماں کے ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی مائیں روئیں، پورا لبنان جل جانا چاہیے۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پائیدار ہو۔ اسرائیلی شدت پسندی اور نفرت کا اظہار بھارت میں موجود اسرائیلی سفیر نے بھی کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں ایران سے مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس امن معاہدے میں پاکستان کے مرکزی کردار نے اسرائیل کو تڑپا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے بعد اگر کسی کو پاکستان کی کامیاب ثالثی کی کوششیں چین نہیں لینے دے رہی نا تو وہ ہے بھارت۔ لیکن معروف شاعر مرزا رضا برق لکھنوی کی غزل کا ایک مصرع ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف اسرائیل اور بھارت کے خاص افغان طالبان کو بھی پاکستان کا امن منظور نہیں ہے۔ داعش کے ٹھکانوں کا الزام لگا کر پاکستان میں ڈرون حملوں کی کوشش کی گئی، جنہیں پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا ہے۔ افغان طالبان کا داعش کا نام استعمال کرنا اپنے دامن پر لگے کیچڑ کو چھپانے کی کوشش کرنے کے ہی بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمان ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، سربراہ ہیں جامعۃ الرشید کے۔ آپ کے وقت کی بہت بہت شکر گزار ہوں سر۔ سب سے پہلے الحمدللہ جو کارنامہ انجام دیا پاکستان نے، امریکہ اور ایران، ان کا معاہدہ ہو گیا اور اب حزب اللہ اور اسرائیل اس کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا ہے۔ دنیا پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہی ہے۔ مفتی صاحب، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کی بھی حج سے واپسی ہوئی ہے، وہاں پر یقیناً پاکستانی حجاج سے بھی آپ ملے ہوں گے، دیگر حجاج سے بھی مل رہے ہوں گے، کیا احساسات اور جذبات تھے وہاں پر؟ لوگوں نے یقیناً آپ سے شیئر کیا ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ۔ حج میں الحمدللہ ہمیں بہت اچھے لوگوں کے تاثرات ملے، پوری دنیا سے جو حاجی آئے ہوئے تھے مختلف خطوں سے، تو ہر آدمی کے زبان پہ پاکستان، فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کی حکومت اور عسکری سول قیادت کے آپس میں ہم آہنگی، اس کا بہت چرچا تھا اور عربوں سے ملاقات ہوئی، بعض وہاں کی تقریبات میں بھی شرکت کا ہمیں موقع ملا، تو لوگ بہت زیادہ ممنون تھے پاکستان کے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں ایک معجزہ دکھایا اور پوری انسانیت کو ایک حادثے سے بچایا۔ تو یہ اتنا بڑا یہ کارنامہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ معجزہ ہے جو اللہ نے پاکستان کو عطا فرمایا، اور اس میں ہماری سویلین اور عسکری قیادت کی آپس میں ہم آہنگی، ایک پیج پہ ہونا، اور پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو اپنا مشن بنایا کہ تاکہ یہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں، اور اس مشن کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ میں نے دیکھی، جو اس کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی، جو انہوں نے سفارتکاری کی، جو کوششیں کی، جو لابنگ کی، جو غیر معمولی انہوں نے اس میں جو قربانیاں دیں، وہ اتنی بڑی تھیں کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہوگا۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا، مفتی صاحب میں ایگزیکٹلی اسی سوال پر آنا چاہ رہی تھی
جی مفتی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ کوئی آسان سفر تو تھا نہیں. ایک طرف سپر پاور امریکہ، دوسری طرف ہمارا برادر ملک ایران، تیسری طرف عرب ممالک. تو یہ آگ اور کانٹوں کا سا سفر تھا جس میں کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن وہاں پر فیلڈ مارشل نے یہ ذمہ داری لی. کیا مقصد تھا پیچھے؟ کیوں لی یہ ذمہ داری؟ دیکھیے، ایک تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جیسا آپ نے بتایا کہ ایک طرف اتنے بڑی بڑی مشکلات تھیں، مافیاز تھے، چیلنجز تھے، اور اس سب کے بیچ میں سے اس زحمت میں سے رحمت نکالنے کا جو سہرا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی اس میں مشکلات آئیں شروع سے لے کر اب تک، اور جتنے خطرات تھے اور جتنے اس میں بین الاقوامی سطح پہ لوگ ملوث تھے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیلڈ مارشل صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو راستے نکالے اور یہاں تک ماشاءاللہ کامیابی ہوئی، تو اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پوری دنیا میں اس کو پڑھایا جائے گا اور پڑھایا جانا چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں ناممکن کاموں کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے اور زحمت کو رحمت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک تاریخی شاہکار اور ایک شہپارہ تھا. اور اس کے لیے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے سفارتکاری کی اور جتنی انہوں نے قرآن سے مدد لی، کیونکہ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ جتنی بھی مسائل، جتنی میٹنگ وغیرہ ہوتی تھیں تو وہ قرآن سے استفادہ کرتے تھے کہ اگر ایک طرف ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے تو اس میں ہم ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ اسرائیل جارح ہے، غاصب ہے، ظالم ہے. اور دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کے مسائل ہیں تو اس میں وہ آیت پڑھتے تھے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو انہیں مصالحت کراؤ. پھر اگر کوئی مصالحت کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو جو باغی ہے، جو بات نہیں مان رہا، اس سے لڑو. تو ان کے سامنے یہ بہت کلیئرٹی تھی اس حوالے سے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں معاملہ دوسرا طرف ہوتا ہے تو ہمارا معاہدہ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو وہ جو قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں یہ اس کی برکات ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا بھی تھا کہ ہم بار بار ایران کو اس بات کے بارے میں بتا بھی رہے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہے تو آپ یہ نہ کریں، اور ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی اپنی سمپتی شو کروا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے. سر یہ بتائیے اس کے پیچھے یہ جو سوچ ہے وہ بس یہی تھی کہ ثالثی کروائی جائے ممالک کے درمیان میں، خطے کے امن کو برقرار رکھا جائے، یا پیچھے مقصد کچھ اور تھا، کوئی اور بڑی سوچ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں جو فیلڈ مارشل صاحب کو جانتے ہیں قریب سے ان کو پتہ ہے کہ وہ انسانی جانوں کو کے بچانے کے لیے اور پاکستان سے جو ان کو عشق ہے، پاکستانیوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے، خاص طور پہ 70 لاکھ پاکستانی خلیج میں وہاں تھے، ملازمت کر رہے ہیں. تو ان کا بے روزگار ہو جانا اور 70 لاکھ خاندانوں کا بے روزگار ہو جانا ان کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. اور جس طریقے سے خلیج میں حالات خراب ہو رہے تھے، پھر یہ کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین ہیں، تو حرمین شریفین کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے. تو یہ سب چیزیں ان کے سامنے تھیں، انسانوں کو اس سے بچانا اور پاکستانیوں کو مشکلات سے بچانا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جو 1.5 ارب لوگ ہیں ان کو بھی ہمارے پاکستان کی حکومت کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، شہباز شریف کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہندوستان بھی اتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا. تو اس میں انسانیت کی بات بھی ہے، اسلام کی بات بھی ہے، امت کی بات بھی ہے، حرمین شریفین کی بات بھی ہے، اور پاکستان کی حفاظت بھی ہے، پاکستانیوں کی حفاظت بھی ہے، اور پاکستان کی عزت و ناموس کا مسئلہ بھی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے رات دن، یہ ایسی چیز ہے کہ ہر پاکستانی ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور پاکستان کی قدر بھی کرنی چاہیے. جو ناشکری ہمارے ہاں آ گئی ہے، اس ناشکری کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے ہمارے اوپر. اچھا یہ فرمائیے مفتی صاحب، اب جنگ کا اختتام، اس کے بعد اب سننے میں کچھ یہ آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابراہیم اکارڈز کے حوالے سے بھی اب جو ہے وہ دوبارہ مہم کا آغاز کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب پر دباؤ آ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت 1 سال کے اندر یا 5-6 مہینے میں اتنی باتیں لوگوں نے کی ہیں کہ پاکستان اپنی فوج بھیج رہا ہے غزہ میں، امریکہ کے ہاتھ بک گیا ہے، امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ
یہ سارے پروپیگنڈے تھے، افواہیں تھیں اور بے بنیاد باتیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں جس بڑے پیمانے پر پاکستان نے استقامت دکھائی ہے، کارنامہ انجام دیا ہے، تو کہیں سے بھی کتنا بھی اگر پریشر آئے گا تو پاکستان انشاءاللہ اس پریشر کو برداشت کرے گا. اور پاکستان نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ مشکلات کے اندر سے کیسے راستے نکالے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پریشر آنا تھا وہ آ گیا تھا اور پاکستان اس میں سرخرو ہوا. اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب جو تھے انہوں نے مختلف مواقع میں جو امریکہ کی ٹیمیں تھیں یا ایران کی یا جتنی متعلقہ لوگ تھے تو ان کو باقاعدہ میں جو مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں انہوں نے کافی تیز گفتگو کی اور بعض دفعہ ان کو ڈانٹا بھی. تو اتنی بڑی شخصیت ہے ان کی کہ اتنی بڑی سطح پہ جا کر جب لوگوں کی وہ رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں پہ گرفت کرتے ہیں اور ان کے ہاں کلیئرٹی بہت ہے. قرآن مجید میں جو آتا ہے نا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے ان کی ملک کو مستحکم کیا اور ہم نے ان کو حکمت دی اور کلیئرٹی دی. تو یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کے ہاں جو کلیئرٹی ہے اور جو ان کے ہاں حکمت ہے سفارتکاری کے حوالے سے، لابنگ کے حوالے سے، کمٹمنٹ کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی پریشر آ جائے تو ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ہماری عسکری قیادت بالکل اس کو برداشت کرے گی اور انشاءاللہ ہم ہر چیز میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ. انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ افغان طالبان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا. ایک بار پھر وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے گو کہ ان کے ڈرون کو مار گرایا. پھر ہم نے افغان حکومت پاکستان میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں ان کے اس جھوٹے الزام اور جھوٹے پروپیگنڈے کے پیچھے آپ کو وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں سب کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ داعش بھی افغانستان میں ہے، ٹی ٹی پی بھی افغانستان میں ہے اور جتنے بھی گروپ یہاں ہیں چاہے وہ بی ایل اے ہو وہ سب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے وہ سب چیزوں کو آگے منظم کر رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر داعش کے لوگ ہیں یہ بالکل غلط بیانی ہے. خود داعش، پاکستان خود داعش کے حملوں کی زد میں ہے اور کتنے حملے انہوں نے کیے ہیں. اور جتنا میں جانتا ہوں عسکری تنظیموں کو یہ سب افغانستان میں ہیں، کنڑ وغیرہ میں، بدخشان کے علاقوں میں، اور ان سب گروپوں کو باقاعدہ وہاں پالا بھی جا رہا ہے، ان کو تیار بھی کیا جا رہا ہے، ان کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے. یہ اپنے دامن کا کیچڑ صاف کرنے کے لیے یہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور پھر سوال یہ ہے صاحب کہ پھر اس سے حاصل کیا ہوگا یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں حاصل؟ دیکھیے اس میں بہت سارے عناصر اس میں شامل ہیں. اس میں ان کی اکانومی اور وہاں کی معیشت بھی اسی پر چل رہی ہے، باہر سے امداد مل رہی ہے، اسی بات کا ان کو پیسے مل رہے ہیں، ڈالر بھی مل رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کوئی پوشیدہ بات کر رہا ہوں. دوسری کہ وہاں آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت زیادہ کار فرما ہیں. پھر یہاں جو بارڈر کا جتنا بڑا علاقہ ہے یہاں مافیاز ہیں، اسمگلر ہیں، منشیات کے، ہتھیاروں کے، ہیروئن کے اور کاروباری لحاظ کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں. تو بہت سارے مقامی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ مفادات ملوث ہیں. اس میں سب کا کام دھندا اسی پر چل رہا ہے کہ سی پیک کو خراب کیا جائے، پاکستان کی ایٹمی قوت کو متاثر کیا جائے، فوج کو متاثر کیا جائے. اس پہ ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، شاباشی بھی مل رہی ہے. اور جو مذہبی گروپ ہیں ان میں بہت سارے جو ٹی ٹی اے کے لوگ ہیں ان میں مذہبی حوالے سے ان کے ساتھ شامل ہیں وہ، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تکفیر بھی کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ افغانستان کے لوگ، افغان طالبان وہ پاکستان کی حکومت وغیرہ کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن وہاں میں جانتا ہوں بعض بڑی قیادت میں، خاص طور پہ جو قندھار میں شیخ ہبۃ اللہ کے ارد گرد لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی تکفیری ذہن رکھتے ہیں جیسے ٹی ٹی پی کا اور داعش وغیرہ کا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں نظریاتی چیز بھی ہے. پھر ان کو یہاں سے جو قوم پرستوں کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، بعض حکومتی لوگ ہیں ان سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، میڈیا کی سپورٹ بھی مل رہی ہے. کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ افغانستان کی حکومت جن کو ہم بہت سادہ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے بعض ویلاگر جو ہیں وہ کمپیوٹر کے جو آگے جو صحافی لوگ ہیں، بعض وہ نام نہاد صحافی میں کہوں گا، تو وہاں سے وہ پیسے پکڑ کے ان کے حق میں وہ ولاگ کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہمیں اس کے لیے متحد ہونا چاہیے. جی
مفتی صاحب اگر مختصراً مجھے بتا سکیں حل کیا ہے اس کا؟ ابھی اگر اسی سال میں آپ دیکھ لیں جون تک پاکستان جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن 32,000 سے زیادہ کر چکا ہے، کوئی 1800 سے زیادہ دہشت گرد مار دیے ہیں، افغانستان میں بھی جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ حل کیا ہے اس کا جو کچھ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو ایک ہمیں سچ بولنا چاہیے، حکومت کی سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی۔ یہ جو ہم حق اور باطل کو خلط مل کر دیتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم اکٹھے ہوں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو بھی کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے اس کو سپورٹ مل رہی ہے یہاں کے قوم پرستوں کی طرف سے، یہاں کی بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے، بعض حکومتی خاص طور پہ جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، تو اس کو روکنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے، اس سہولت کاری کو ہم بھرپور طریقے سے روکیں، چاہے وہ مذہبی سطح پہ ہو، چاہے وہ قومیت کی سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا کسی حکومتی اہلکار کی طرف سے ہو۔ اس سہولت کاری کو جب ہم روکیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری افواج کی جو قربانی ہے وہ بہت رنگ لائیں گی۔ ورنہ افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں جیسے میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ 40 لوگوں میں سے 32 لوگ اصلاً ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے اداروں کے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس اتنی حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم ساتھ ملائیں، اور بقیہ جو 8 لوگ ہیں جو باہر سے پیسے لے رہے ہیں، انڈیا سے، امریکہ سے، دوسری جگہوں سے، اور ان کے اندر وہ اپنے اثر و رسوخ کو ڈالیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات بھی اس کا حل ہے، اور جو پاکستان کی اس وقت پالیسی چل رہی ہے یہ بھی اس کا حل ہے، اور سہولت کاری کا خاتمہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک سہولت کاری، خاص طور پہ مذہبی سہولت کاری اور قوم پرستوں کی طرف سے جو سہولت کاری ہے، ان دو کو جب ہم فوکس رکھیں گے تو بہت امید ہے کہ اس کے نتائج ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ فیلڈ مارشل صاحب وغیرہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ مصروف تھے وہاں خلیج کے معاملے میں، مجھے امید ہے کہ وہ پورا فوکس رکھیں گے تو بہت سارے نتائج ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔